راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. اور نہ پڑھنے کی وجہ سے قبر سے اٹھائے جانے کے بعد اچھے یا برے جو حالات انسان پر آئیں گے اس کا کچھ تذکرہ کر کے اس بات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی تھی کہ صرف نہ خود از عبادت نمازوں کا اہتمام کریں بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہر بندہ مومن نمازوں کا اہتمام کرے اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک ممکن ہو اپنے بس میں ہو اتنی کوشش کریں کہ بقیہ اور لوگ بھی مسلمان ہماری محنتوں پر، ہماری کوششوں پر اور ہماری فکروں پر اور ہماری دعاؤں کے نتیجے میں نماز کا اہتمام کرنے والے بنے. اس کی طرف توجہ دلائی گئی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اخیر زمانے میں قرب قیامت میں امت پر حکمرانوں کی طرف سے بلائیں اور مصیبتیں آئیں گی. ان مصیبتوں سے وہ لوگ نجات پائیں گے جو دین کو جانے اور پہچانے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو اور اپنے دل سے کوشش کریں، جہاد کریں. وہ قرب قیامت میں آنے والے حکمرانوں کی طرف سے آفتوں اور مصیبتوں سے وہ لوگ بچیں گے. یہ حدیث پاک کا مختصر سا خلاصہ میں نے آپ حضرات کی خدمت پہ پیش کیا. وہ پچھلے جمعہ تو وہ حالات بیان کیے گئے تھے جو قبر سے اٹھنے کے بعد سے لے کر پل صراط پر جانے تک، اور پھر اس کے آگے کے حالات تو نہیں بیان کیے، لیکن پل صراط تک کے میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ حالات بیان کیے تھے کہ جس کے نتیجے میں نمازوں کے اہتمام کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا اچھے اور نہ اہتمام کرنے والوں پر کیا مرتب ہوں گے. لیکن جیتے جی دنیا میں جو اس وقت جس زمانے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ حکمرانوں کی طرف سے بالخصوص ایمان والوں پر حالات اور مصائب کے آنے کی اطلاع قبل از وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جس کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں. تو جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے سنائی، اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ قرب قیامت میں آنے والے حکمرانوں کی طرف سے حالات اور مصائب اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. تو اس کا ایک اور بہترین اور آسان راستہ یہ ہے کہ دین کو جانو، دین کو پہچانو، اور پھر دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو اور اپنے دل کو استعمال کرو. تو اس کے لیے بہترین چیز یہی ہے کہ ہم سب بھی نمازوں کا اہتمام کریں. نماز کے تعلق سے تو ہم سب جانتے ہیں، تو کم از کم نماز کو قائم کرنے، نماز کو اپنی زندگی میں لانے
اور نماز صفت نماز پر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے حتی الامکان ہر آدمی، ہر نمازی اور نمازی بے نمازیوں پر اس بات کی محنت کرے، کوشش کرے، فکر کرے۔ یہی یہ پچھلے جمعہ کا خلاصہ تھا۔ نماز بہت اہم چیز ہے، قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، قرآن کریم کے 21ویں پارے میں بھی تلاوت قرآن اور اقامت صلاۃ کی بات کہی ہے، اور ہر پارے کے اندر، ہر سورت کے اندر نماز کے اہتمام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن کریم نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اہتمام اور اقامت صلاۃ پر انسان تمام برائیوں سے، منکرات سے اور فحش سے بچ سکتا ہے، اور اس کا بچنا آسان ہوتا ہے۔ اس عنوان سے حضرت شاہ وصی اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے۔ محی السنہ کے لقب سے ان کو ہمارے ملک کے علماء جانتے اور پہچانتے ہیں۔ وہ اپنے وعظ میں ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ پچھلے زمانے میں ایک چور چوری کے ارادے سے بادشاہ کے گھر گیا کہ ادھر ادھر چوری کرنے کے بجائے بہتر تو یہ ہے، اچھا تو یہ ہے کہ چوری کرو تو ڈھنگ کی چوری کرو۔ تو چوری کے ارادے سے بادشاہ کے گھر وہ پہنچا تو اس کو کچھ گفتگو کی آواز آ رہی تھی، تو اس نے دیوار سے کان لگا کر گفتگو سنی۔ گرچہ گفتگو کا سننا بھی ہے جائز نہیں ہے، وہ کون سے جائز کام کے لیے جا رہا تھا، وہ تو جا ہی رہا تھا ناجائز کام کے لیے، غلط کام کے لیے۔ جہاں وہ کام ناجائز کر رہا تھا وہاں یہ بھی کام ناجائز کرنے کے لیے وہ دیوار سے کان لگا کر کھڑے ہو گیا۔ تو بات سننے لگ گیا، تو سنتا کیا ہے کہ بادشاہ کی بیوی اہلیہ محترمہ بادشاہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری ایک لکتی لڑکی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی بچی کا کسی متقی، پرہیزگار، اللہ والے سے اس کا نکاح کروں۔ یہ بادشاہ کی بیوی اس کو اپنے بادشاہ کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، بادشاہ کے سامنے اس کا مذاکرہ کر رہی تھی۔ تو بادشاہ نے بھی ہاں بھر دی کہ ہاں، پچھلے زمانے کے بادشاہوں کی عورتیں بھی ایسی ہوا کرتی تھی۔ آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ ہماری بچیاں بھی اور بچیوں کے سرپرست بھی دنیا داروں کو اپنی بچیاں کے دینے کے جذبے رکھتے ہیں۔ دیندار بچوں اور دیندار گھرانے میں اپنی بچیوں کو دینے سے کتراتے ہیں، ہچکچاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کارگزاریوں میں بات ہمارے اور آپ کے سامنے آئی کہ بچیوں کے نکاح کے لیے انکار کر دیا انہوں نے، یہ کہہ کر کے بچے کے چہرے پر داڑھی ہے۔ اپنے بچی کے لیے بچہ ایسا چاہتے ہیں کہ جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، ماڈرن زمانے کا اور نئی تہذیب کا وہ دل دادا ہو، فریفتہ ہو، اور اسی کے مطابق اس کی وضع قطع ہو۔ ایسے لڑکوں کو اپنی بچیوں کے دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ آج مسلمانوں کی حالت، صورتحال ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے بات رکھی گئی ہے کہ دین کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا استخفاف سلب ایمان کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت کرے۔ کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھتا، کوئی آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، کوئی آدمی دینی لباس نہیں پہنتا تو اتنی بری نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی داڑھی رکھتا ہے یا کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے یا کوئی آدمی اپنی وضع قطع دیندارانہ بناتا ہے تو اس کو حقارت کی نظر سے اسے کمتر سمجھتا ہے۔
یہ بہت خطرے کی چیز ہے، اس سے اس کے ایمان کے سلب ہو جانے کا خدشہ اور اندیشہ ہے۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ انہی مزاج کے ساتھ اور ان تصورات اور ایسی سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کی بیوی ہے، اور وہ چاہتی ہے، اور اکلوتی لڑکی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میری بچی کا نکاح کسی دیندار صوم و صلات کا پابند نیک طبیعت کا آدمی ہو، اس سے میں اپنے بچے کا نکاح کراؤں۔ تو اس چور نے جب یہ گفتگو سنی تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چوری کروں گا تو تھوڑا بہت چوری کر لوں گا میں، کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا، اور ملے گا کہ نہیں ملے گا نہیں معلوم۔ ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں خود بناوٹی جو ہے اللہ والا بن جاؤں، صوم و صلات کا پابند بن جاؤں، متقی اور پرہیزگار بن جاؤں، دیندار بن جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ سوچ کر وہ گھر سے، بادشاہ کے گھر سے واپس آئے، اور بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد کا انتخاب کر کے وہ ذکر و اذکار میں، اوراد و وظائف میں، نماز و صلات اور تلاوت قرآن میں، اور دن رات مسجد کو اپنا اس نے گھر بنا لیا، اور رفتہ رفتہ تدریجی طور پر اس کی بزرگی کی، اس کی عبادتوں کے، اس کے اوراد و وظائف کے، ذکر کے اہتمام کی خبریں ادھر ادھر پہنچتی پہنچتی بادشاہ کے کان تک پہنچ گئی، اور بادشاہ کو اپنی بچی کا نکاح کرانا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ دیکھو اگل بغل میں کوئی اللہ والے رہتے ہیں، اللہ والا کوئی جوان رہتا ہے، میں اپنی بچی کا نکاح اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ وزیر معلوم کرتے کرتے مسجد میں پہنچا، اور مسجد میں جا کر پوری کارگزاری اس نے رکھی کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ اپنی بچی کا نکاح تم سے کرنا چاہتے ہیں، اس کے سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر تم اپنی رائے کا اظہار کرو تو اگلی کاروائی اگلی مجلس میں اس کو طے کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئے، اور تھوڑے دن کے بعد پھر دوسری کاروائی کے لیے وہ جب پہنچا، اور تو وہ جو مسجد میں اللہ والا بیٹھا ہوا تھا وہ تو بناوٹی تھا، تو اس نے اس کے سامنے جب بات رکھی تو زار و قطار اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، اور اس نے کہا میں نمازی نہیں ہوں، میں اوراد و وظائف کرنے والا نہیں ہوں، میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں، میری حقیقت تو یہ ہے، میری صورتحال تو یہ ہے کہ میں ایک چور ہوں۔ چوری کی نیت سے ہی بادشاہ کے گھر گیا تھا، اور وہاں دیوار کو کان لگا کر میں نے جو گفتگو سنی وہ یہی گفتگو سنی تھی کہ بادشاہ سلامت کی اہلیہ محترمہ یہ چاہتی تھی کہ اپنی بچی کا نکاح کسی اللہ والے سے کرے۔ اس وقت سے میں اپنے آپ کو اللہ والا بنانے کی کوشش کیا تاکہ وہ بچی سے میرا نکاح ہو جائے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں، میں نماز کا اہتمام یہ اس سے مجھے دور دور تک کا بھی واسطہ نہیں، میں تو ایک چور ہوں۔ لیکن مجھے اس دوران ذکر و اذکار نے اور نماز کے اہتمام نماز نے اور یہ مسجد کی چار دیواری کے رہنے نے میری نماز کو نماز بنا دیا، اور میرے ذکر کو ذکر بنا دیا، میری تلاوت کو تلاوت بنا دیا۔ اب میں معذرت پیش کرتا ہوں تمہارے سامنے کہ میں نہ اللہ والا ہوں، اور نہ میں یہ ساری چیزیں میں اس کے ضمن میں چاہتا ہوں۔ تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کر کے کہا کرتے تھے کہ بہت آسان نسخہ انسان کو انسان بنانے کا، اور ایک مسلمان کو سچا اور پکا مسلمان بنانے کا ایک آسان اور مثبت راستہ یہ ہے کہ آدمی کم از کم دیکھا دکھلائی والے راستے سے ہی صحیح اپنے آپ کو نماز کا اہتمام کرنے والا، مسجد کی چار دیواری میں 5 وقت باجماعت حاضری دینے والا اپنے آپ کو بنائے۔ اگلا کام اللہ کریں گے۔ اس واقعے کو بیان کر کے حضرت یہ کہا کرتے تھے، اسی لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کی ترغیب دی ہے، اور قرآن کریم کی آیت ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز انسان کو منکرات سے اور فحش سے روکتی ہے۔ نماز میں خوبی ہے، نماز میں صلاحیت ہے۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایمان والے کا تذکرہ ہوا، یا رسول اللہ رات بھر نماز پڑھتا ہے، صبح چوری کرتا ہے، یہ صبح چوری کرتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے، صبح ہوتے
چوری کرتا ہے. تو سرکار نے اس موقع پر صحابی سے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اسے چوری سے روکے گی، ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روکے گی. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے زمانے میں، اس پرفتن زمانے میں، جہاں تک ہو سکے ہر بندے مومن کو کم از کم آخری درجے میں دین تو کہتے ہیں گہوارے سے لے کر لحد تک، پیدائش سے لے کر موت تک، دنیا کے پیٹ میں آنے سے لے کر قبر میں جانے تک 24 گھنٹے کی پوری زندگی یہ جو ہے ہماری دین پر چلنی چاہیے، ہونی چاہیے. لیکن کم از کم ہماری زندگیوں میں نماز تو ہو، نماز تو ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ آپ حضرات کی خدمت میں پچھلے جمعہ میں بات رکھی گئی تھی، اور صحابہ کی زندگی ہماری تمہارے سامنے ہے. ان کا کیا ذوق تھا، کیا شوق تھا. ایک جنگ کے موقع پر سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو، ایک انصاری کو ایک مہاجری کو، ایک مہاجر اور ایک انصاری، 2 صحابہ کو ایک جگہ متعین کیا، رات بھر تم یہاں رہ کر نگرانی کرنا کہ کہیں دشمن کا حملہ اس سمت سے ہماری طرف نہ ہو، نگرانی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. تو انصاری صحابی نے یہ کہا کہ بھئی آدھی رات میں نگرانی کروں گا، تم سو جاؤ اور میں سوؤں گا، تم نگرانی کرتے رہنا. تو یہ دونوں کی بات طے ہوئی. پہلا رات کا حصہ جو انصاری کے حصے میں آیا، آخر کا حصہ مہاجری صحابی کے حصے میں آیا. تو مہاجری صحابی تو شروع رات میں سو گئے، اور انصاری صحابی پہرا دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے. تو میں بیٹھا بیٹھا کیا کروں گا، نماز کی نیت باندھ لی. نماز کی نیت جیسے باندھتے، دشمن جو طاق میں تھا، ان کے نماز کے پڑھنے کی شروع کرنے کی دیر انہوں نے تیر چلانے شروع کر دیے. 1 تیر چلایا، 2 تیر چلایا، 3 تیر چلایا. یہ تیر پر تیر کھاتے گئے، نماز میں مشغول رہے. لیکن پھر بعد میں ان کو خیال آیا کہ میرے ذمے ایک کام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ذمہ داری ہمارے سپرد ہوئی ہے، اس ذمہ داری کی میں کوتاہی کی وجہ سے مسلمانوں کا مجموعی اعتبار سے کوئی نقصان ہو. یہ سوچ کر انہوں نے نماز کو مختصر کیا اور اپنے ساتھی کو جگایا. تو ساتھی انصاری صحابی جاگے اور دیکھا کہ تو لو لوان ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ تم پہلے کیوں نہیں جگا لیے مجھے، تو تم تو بہت سارا خون تمہارا نکل گئے. تو وہ انصاری صحابی کہنے لگے کہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا تھا اور قرآن کریم کی ایک سورت پڑھ رہا تھا. اس نماز میں، اس قرآن کریم کی تلاوت میں ایسی طبیعت لگ گئی تھی کہ اس نماز کو اور اس سورت کو پورا کیے بغیر میں نماز ختم نہ کرتا. نماز میں اور قرآن کی تلاوت میں اس صحابی کو ایسی دلچسپی لگی ہوئی تھی، اگر میرے قتل ہو جانے کا قتل بھی ہو جاتا لیکن نماز میں یہ پوری کرتا اور اس صورت کو پوری کرتا. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میرے ذمہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری ہمارے سپرد کر دی ہے. وہ ذمہ داری میں نقص نہ آ جائے، وہ ذمہ داری ادھوری نہ رہ جائے، اس کے میں نے نماز کو مختصر کیا اور تمہیں جگایا. یہ ذوق تھا، یہ شوق تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا. اسی لیے آپ حضرات سے گزارش کی جا رہی ہے، بار بار یہ درخواست کی جا رہی ہے اور خوشامدیں کی جاتی ہیں، اور بار بار اذان کے ذریعے سے نماز کی طرف بلایا بھی جاتا ہے. حدیث پاک کے اندر یہ آتی ہے بات کہ یا ایھا الناس مروا بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اے لوگو، بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو. مروا بالامر المعروف والنہی عن المنکر قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم. اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور اللہ تمہاری دعا کو قبول نہ کرے. معلوم یہ ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا، اس کام کو امت چھوڑ دے گی تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے بھلائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دیا اور منکرات سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیا.
मुनकरात से रोकते रहोगे, भलाइयों का हुक्म करते रहोगे, तुम जो दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे। जो दुआ करोगे अल्लाह कबूल करेंगे। क़ब्ल अन तदऊ फला उजीब लकुम, क़ब्ल इसके कि तुम दुआ करो और अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल न करे। व तसअलूनी फला उतियकुम, और तुम कोई चीज मुझसे मांगो और मैं तुमको अता न करूं। ये उसी वक्त होगा कि जब तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को छोड़ बैठोगे। दरमियान में ये बात बार बार इस मुज़ाकरे में आई है, ये किसी जमात और किसी फर्द और किसी आलिम दीन और किसी इमाम की जिम्मेदारी नहीं है। भलाइयों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना किसी एक फर्द वाहिद की या किसी मखसूस शख्सियत की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये तो जिम्मेदारी हर बंदे मोमिन की है। जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है, दिल से उसने तस्दीक कर ली है, उस बंदे मोमिन की जिम्मेदारी है कि जितनी भलाइयां उसको मालूम है उन भलाइयों की दूसरों को दावत दे। जितनी बुराइयां उसको मालूम है वो बुराइयों को बुराई समझता है, और कोई उसके सामने उस बुराई को होता हुआ देखता है तो उसके जिम्मे है कि उसको हाथ से रोके, जुबान से रोके, या कम अज कम दिल से उसे बुरा जाने। ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, ईमान के यही 3 दर्जे हैं। अल्लाह ने किसी को साहिब सरवत बनाया है, साहिब ताकत बनाया है, तो उनकी पहली जिम्मेदारी है कि अपनी ताकत का, अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करके अपने मुआशरे और समाज से उन बुराइयों को खत्म करना, और अपने मुआशरे और समाज और मोहल्ले में अपना असर और रसूख इख्तियार करके, इस्तेमाल करके, अपनी चौधराहट को इस्तेमाल करके लोगों के अंदर भलाइयों को लाने की कोशिश करना, मेहनत करना उन तमाम लोगों के ऊपर फर्ज है। शरीयत का जो हुक्म फर्ज है उसका हुक्म करना भी फर्ज। शरीयत में जो चीज सुन्नत है उसका हुक्म भी सुन्नत। शरीयत में जो चीज सुन्नत है उसकी तरगीब दिलाना, उसके ऊपर उसकी तरफ तवज्जो दिलाना, वो भी मुस्तहब। नमाज और जितनी फराइज हैं, ये सारे फराइज वो फराइज हैं कि जिनको के ऊपर खुद भी आए और दूसरों को भी इसकी दावत दे। हर बंदे मोमिन पर यह फर्ज है। तो मैं ये कह रहा था, सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अगर तुम इन भलाइयों का हुक्म करना छोड़ दोगे और बुराइयों से रोकना छोड़ दोगे तो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, और तुम कोई चीज मांगोगे तसअलूनी फला उतियकुम, तो हम तुम्हें नहीं देंगे। और फिर आगे फरमाया सरकारी मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यस्तंसुरूनकुम फला अंसुरकुम, तुम मुझसे मदद तलब करोगे दुश्मन के मुकाबले में और तुम अपने जालिमों के मुकाबले में मदद तलब करोगे, फला अंसुरकुम, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। आज सूरत हाल सारी दुनिया और सारी दुनिया के मुसलमान कुनूत नाजिला और पता नहीं क्या क्या ये सारी चीजें हो रही हैं, और किस दर्जे में खुदा की मदद शामिल हाल और किस दर्जे में नहीं, हम सब जानते हैं। इसकी बुनियादी वजह इस हदीस पाक की रोशनी में यह है, उम्मत का बहुत बड़ा तबका जो वो तबका है जिसने भलाइयों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना छोड़ दिया है। भलाइयों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना उम्मत का बड़ा तबका जो है जिसने छोड़ दिया है, जिसकी वजह से इस सूरत हाल से उम्मत दो चार हो रही है कि जिसके वजह से हमारी जुबानों पर न आने वाले कलिमात, न लाए जाने वाले जुमले भी हमारी और आपकी जुबान पर आते हैं। दर हकीकत इसका एक ही रास्ता है और बेहतरीन रास्ता यह है कि इस ऐसे गए गुजरे जमाने के अंदर हर आदमी की जिम्मेदारी है कि अपनी जात से मस्जिदों को आबाद करने की फिक्र करे, और फिर जो मुसलमान हमारे भाई हैं, हर मुसलमान पर नमाज फर्ज है, हर मुसलमान पर नमाज फर्ज है। हालांकि फुक़हा ने यहाँ तक लिखी है बात कि किसी नमाज में 70 का ढाकना फर्ज है, नमाज में 70 का ढाकना फर्ज है, लेकिन किसी बंदे मोमिन के पास इतना कपड़ा ही नहीं है कि वो अपने बदन को ढाके, इतना कपड़ा ही नहीं है। तो ऐसे आदमी के लिए फुक़हा ने यह कहा कि बगैर नमाज के नमाज पढ़े, बगैर कपड़े के नमाज पढ़े, लेकिन उसके लिए हुक्म यह है कि वो बैठ कर नमाज पढ़े। वो खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ेगा, बैठ कर नमाज पढ़ेगा, नंगा नमाज पढ़ेगा, इसलिए कि उसके पास कपड़ा ही नहीं है 70 को ढाकने के।
بیمار ہے تو نماز معاف نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بعد از خدا قصہ مختصر، اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ کی ساری زندگی اور مرض الوفات کی وہ کارگزاریاں، وہ ساری سیرت کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے کاندھوں پر سہارا دے کر بھی مسجد میں جاتے تھے اور باجماعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ نماز سرکار کی آخر وقت تک بھی ایک نماز فوت نہیں ہوئی، تو ہم اور آپ کی کیا حقیقت اور کیا حیثیت ہے؟ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جس کو اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس حال کے احکام ہمارے تمہارے سامنے علماء نے خوب کھول کھول کر واضح طور پر بیان فرمائے ہیں۔ بہت سارے لوگ پیشاب کی شکایتوں کو سامنے رکھ کر نماز سے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فقہ نے اس کے بھی مسائل بیان کیے ہیں، چاہے سلسلۃ البول مسلسل تمہارے بدن سے پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہوں تو بھی نماز معاف نہیں ہے، تو بھی نماز معاف نہیں ہے، تو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ بہت سارے مریض ہسپتالوں میں ایسے جن کی پیشاب کی تھیلیاں لگی ہوئی رہتی ہیں، فقہ نے اس کے مسائل بیان کیے، ان پر بھی نماز معاف نہیں ہے، ان پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ میں نے تو بہت ساری چیزیں بیان کی آپ حضرات کی خدمت میں، بدن پہ کپڑا نہیں ہے نماز معاف نہیں، نماز پڑھنی ہے، بیمار ہے نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری زندگیاں بن سکتی ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم امن کی، چین کی، سکون کی، جس کے متعلق اس سے پہلے جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھی تھی کہ حیاتاً طیبہ، اللہ پرسکون زندگی دیں گے اور تمہاری چیزوں میں برکت دیں گے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے، تم جو مانگو گے اللہ پاک اس کو پورا کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو کہ عورت ہو، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرو۔ زندگیاں اس سے بنیں گی، اعمال سے بنیں گی، نہ کسی حکومت سے بنیں گی، نہ مال و دولت سے بنیں گی، نہ کارخانوں اور تجارتوں سے ہماری اور آپ کی زندگیاں بنیں گی، نہ پریشانیاں دور ہوں گی۔ پریشانیوں کے دور کرنے کا ایک راستہ اور بہترین راستہ ایمان اور اعمال صالحہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔